आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, हालिया ईरान इसराइल जंग ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवा रखी है। इस जंग में ईरान और खुसूसन ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी का मजबूत और ताकतवर किरदार पूरी दुनिया के सामने है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की ज़ात इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है। हम इसी सिलसिले में अपने चैनल से रहबर कबीर इस्लामी जमहूरिया ईरान के फ़ौजी करियर पर एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जो आप हजरात की खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी का मरकज़ बनी हुई है। नाजरीन, हमारे बड़ी उम्र के ख़वातीनो हजरात तो काफ़ी हद तक ईरानी सुप्रीम लीडर के तकर्रुर और इंतखाब के अमल से आगाह हैं। अलबत्ता हमारी नई नस्ल इस सिलसिले में अक्सर सवालात करती रहती है। इसीलिए हमने ईरान में सुप्रीम लीडर के तकर्रुर और इंतखाब के तरीक़ाकार को समझाने के लिए ये वीडियो तैयार की है। इसमें ना सिर्फ ये कि ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब और तकर्रुर के अमल को आप समझ सकेंगे, बल्कि अगले सुप्रीम लीडर के मजबूत तरीन उम्मीदवारों का कुछ तारुफ भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, ईरान में रहबर आला मुल्क के आइन के लिहाज से सबसे ज़्यादा ताकतवर ओहदा है। इसीलिए रहबर आला का मनसब अवामी और सियासी तहरीकों का महवर है। 1979 के इनकलाब के बाद ईरानी थिंक टैंक ने इस ओहदे को तख्लीक किया था और खुमैनी साहब ईरान के पहले रहबर आला या सुप्रीम लीडर थे। नाजरीन, ईरान का सबसे ताकतवर ओहदा होने के बावजूद उनके आइन में रहबर की भी निगरानी की गुंजाइश मौजूद है और उससे उसूली इख्तलाफ राय भी किया जा सकता है। लेकिन रहबर को चूँकि इनकलाब इस्लामी की अलामत समझा जाता है, इसलिए उसके खिलाफ साजिश और मुखालिफत को इनकलाब से बगावत तसव्वुर किया जाता है। रहबर आला आइन के आर्टिकल 91 के तहत शूराए निगहबान के 12 अरकान में से 6 को नामजद करता है और आर्टिकल 157 के तहत चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी रहबर ही की जिम्मेदारी है। इसी तरह आइन के आर्टिकल 110 के तहत रहबर को इख्तियार है कि वो मजमा तशखीस मसलहत निज़ाम से मुशावरत करके ईरान की उमूमी हिकमत अमली तश्कील दे। इसके अलावा हुकूमत के पूरे निज़ाम की निगरानी भी करे। रिफरेंडम करवाने का इख्तियार भी रहबर के पास है। वही पासदाराने इनकलाब समेत ईरान की तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तकर्रुरी करता है और सिर्फ रहबर ही ऐलान जंग करने का इख्तियार रखता है। सदर मुमलिकत के इंतखाबात के बाद कामयाब उम्मीदवार का तकर्रुरनामा भी रहबर की जानिब से ही जारी किया जाता है। नाजरीन, रहबर के पास सदर को बरतरफ करने का भी इख्तियार है, लेकिन ये तभी मुमकिन है कि अगर चीफ जस्टिस सदर को किसी जुर्म का मुर्तकिब पाए या फिर पार्लिमान ने सदर को आर्टिकल 89 के मुताबिक नाअहल करार दे दिया हो। अगर हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए तो रहबर से रुजू किया जाता है। ताहम आइन की तशरीह के लिए शूराए निगहबान से रुजू किया जाता है। ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टिंग के इदारे का सरबराह बनाने का इख्तियार भी रहबर के पास ही होता है। रहबर अदलिया से सज़ा पाने वालों को मुआफ़ करने का भी इख्तियार रखता है। इसके अलावा रहबर अपने इख्तियारात किसी और को भी तफवीज़ कर सकता है। जिस तरह हालिया ईरान इसराइल जंग में रहबर ने अपने जंगी इख्तियारात पासदाराने इनकलाब की शूरा को मुंतकिल किए हैं। नाजरीन, ईरान के सुप्रीम लीडर के इंतखाब और तकर्रुर के बारे में फ़ैसला माहिरीन की एक असम्बली मजलिस-ए खबरगान करती है। ये 88 काबिल तरीन फुकहा पर मुश्तमिल एक इदारा है जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के आइन के आर्टिकल 107 के मुताबिक सुप्रीम लीडर यानी इस्लामी जमहूरिया के रहबर की तकर्रुरी और निगरानी का जिम्मेदार है। ताहम मजलिस खबरगान के अरकान की तादाद मुख्तलिफ ज़राए से 82 या 90 तक भी बयान की गई है।
مجلس خبرگان کے انتخاب کے بعد منتخب کردہ امیدواران کے عہدوں کی مدت 8 سال ہے۔ مجلس کے اراکین کا انتخاب براہ راست اور خفیہ رائے شماری سے کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کی گارڈین کونسل قانونی طور پر اس بات کو یقینی بنانے کی پابند ہے کہ مجلس خبرگان کے امیدوار 4 شرائط پر پورے اتریں۔ وہ شرائط تقوی، امانت داری، اخلاقی قابلیت، سیاسی اور سماجی بصیرت اور موجودہ حالات سے واقفیت ہے۔ اگر منتخب ہونے والے ممبران ان مسائل سے واقف نہیں ہوں گے اور ان صفات کے حامل نہیں ہوں گے اور ان سماجی، سیاسی اور دینی معاملات پر دسترس نہیں رکھتے ہوں گے تو وہ منتخب نہیں ہو سکیں گے۔ چونکہ اسلامی نظام کے تسلسل اور صحت کو برقرار رکھنے میں اس سپریم اسمبلی کا اعلیٰ مقام اس نظام میں تمام اسمبلیوں اور فیصلہ سازی کے مراکز سے برتر ہے، اس لیے اسلام اور ایران کے دشمنوں نے زہریلے پروپیگنڈا اور بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات اور اس اسمبلی کی حمایت کے ذریعے عوام کے انتخابات کے شاندار انعقاد کے لیے ایرانی قوم کے ارادے کو کمزور کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ناظرین، موجودہ ایران اسرائیل جنگ اور داخلی چیلنجز کے پیش نظر اصفہان شہر کے عارضی امام جمعہ ابوالحسن مہدوی نے گزشتہ جمعہ کے خطبے کے دوران مجلس خبرگان کے ماہرین کی قیادت کی کونسل کی جانب سے ایک خفیہ کمیٹی کے قیام کا بتایا ہے۔ ابوالحسن مہدوی نے کہا کہ ماہرین کی قیادت کی کونسل نے ایک خفیہ کمیٹی کے ذریعے علی خامنائی کے بعد رہنما کی کامیابی کے لیے 3 افراد کو امیدواروں کے طور پر شناخت کیا ہے۔ ابوالحسن مہدوی نے مزید کہا کہ یہ معاملہ یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر کا انتخاب اور تقرر مجلس خبرگان کے بنیادی کاموں میں سے ایک ہے اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اصفہان کے امام جمعہ نے اشارہ کیا کہ سائبر سپیس میں دشمن آیت اللہ علی خامنائی کے ان بیانات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں انہوں نے اپنی شہادت کے بارے میں وصیت کی ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی حالیہ میٹنگ 8 نومبر 2024 کو ماہرین کی قیادت کی کونسل کے ارکان کے ساتھ ہوئی تھی۔ ابوالحسن مہدوی نے وضاحت کی کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اس ملاقات کے دوران ماہرین کی اسمبلی کے اراکین پر جانشینی کے لیے موضوع شخص کی نشاندہی کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہدایات کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے موجودہ مجلس خبرگان کے 3 اجلاس کے بعد سے ماہرین کی اسمبلی کے ہر اجلاس میں جانشینی کے موضوع کو اٹھایا ہے۔ ناظرین، ستمبر 2024 کے اواخر میں بیروت پر اسرائیلی حملے جس میں حسن نصر اللہ اور لبنانی حزب اللہ کے متعدد رہنما شہید ہو گئے تھے، اس کے بعد رائٹرز نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اس کے بعد سے اب تک آیت اللہ علی خامنائی کو کڑے پہرے میں ایک محفوظ مقام پر رکھا جاتا ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی کشیدگی اور موجودہ جنگ، میزائل حملوں اور اسرائیلی دھمکیوں کے باوجود آیت اللہ سید علی خامنائی تہران کی ایک مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کے لیے نمودار ہوئے تھے۔ ناظرین، ویب سائٹ یورو نیوز نے اپنے فارسی ورژن میں کہا ہے کہ حالیہ برسوں میں سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی صحت کے بارے میں افواہیں گردش کرتی رہی ہیں۔ ان کی عمر 86 سال ہے، تاہم ابوالحسن مہدوی نے اپنے آخری خطبے میں اس بات کی تصدیق کی کہ علی خامنائی اس وقت اچھی صحت سے ہیں اور ایران اسرائیل جنگ میں مؤثر دفاعی حکمت عملی مرتب کرتے ہیں۔ تاہم اصفہان کے امام جمعہ نے خفیہ کمیٹی میں منتخب ہونے والے امیدواروں کے نام نہیں بتائے۔ البتہ آیت اللہ سید علی خامنائی کی جگہ کے لیے نامزد کیے جانے والے سب سے نمایاں ناموں کے بارے میں حالیہ برسوں میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، آیت اللہ سید علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کا نام ممکنہ امیدوار کے طور پر قیاس آرائیوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ مجتبیٰ خامنائی 1969 میں شمال مشرقی ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد اور دیگر ممتاز علماء کے زیر سایہ الہیات کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ایران کے سب سے بڑے اسلامی مدرسے حوزہ علمیہ قم میں دینیات کی تعلیم دیتے ہیں۔
وہ شادی شدہ ہے اور ان کے 3 بچے ہیں۔ ایران کے 2005 اور 2009 کے انتخابات میں مجتبیٰ خامنائی نے ایرانی صدر محمود احمدی نژاد کی حمایت کی اور مبینہ طور پر احمدی نژاد کی 2009 کی فتح کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نژاد کی جیت کے بعد جون 2009 میں ایران میں مظاہرے شروع ہوئے۔ مجتبیٰ نے مبینہ طور پر حکومت مخالف مظاہروں کو دبانے کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ کوئی اہم یا سرکاری عہدہ نہیں رکھتے، تاہم ان کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ کچھ ویب سائٹس اور اخبارات نے الزام لگایا تھا کہ مجتبیٰ خامنائی کو اگلا سپریم لیڈر بنانے کے سلسلے میں مجلس خبرگان کے 66 اراکین کی خفیہ حمایت حاصل کر لی گئی ہے اور اسے سیغۂ راز میں رکھا جا رہا ہے۔ تاہم مجلس خبرگان نے فروری میں وضاحت کی تھی کہ آیت اللہ سید علی خامنہئی اپنے بیٹوں کو اپنے بعد سپریم لیڈر کا امیدوار بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں دوسرا نام محمد مہدی میر باقری کا ہے۔ کچھ ذرائع ابلاغ نے ایک اور امیدوار کے طور پر محمد مہدی میر باقری کے نام کی اطلاع دی ہے۔ وہ مذہبی اسٹیبلشمنٹ میں ایک ممتاز مذہبی سکالر ہے اور 2015 سے ماہرین کی لیڈرشپ کونسل کے رکن ہیں۔ کچھ حکومتی حامی انہیں اسلامی انقلاب کے نظریے کے علمبردار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے نظریہ دان کا یہ لقب پہلے مرتضیٰ مطہری اور محمد تقی مصباح یزدی کو دیا جا چکا ہے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں تیسرا نام علی رضا عرفی کا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی اگست میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں علی رضا عرفی کا نام ممکنہ تیسرے امیدوار کے طور پر سامنے آیا تھا۔ ان کی عمر 67 سال ہے۔ وہ ماہرین کی قیادت کی کونسل مجلس خبرگان کے وائس چیئرمین کے عہدے پر فائز ہیں۔ وہ مارچ 2022 سے کونسل میں دارالحکومت تہران کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ وہ گارڈین کونسل کے رکن بھی ہیں، جنہیں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے 2019 سے مقرر کیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے تعلیمات محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور اللہ کی مخلوق میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔